نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، میرے ویلوگ میں خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے ویلوگ میں ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا قرآن شریف کا ترجمہ سورہ الانعام کی 35 نمبر آیت سے لے کر 51 نمبر آیت تک انشاءاللہ۔ اور اگر ان لوگوں کافروں کا حق سے منہ موڑنا آپ کو ناگوار ہے، تو اگر آپ میں یہ طاقت ہے کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں، پھر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو ایسا کر گزریں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ حق کو قبول تو صرف وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جہاں تک مردوں کافروں کا سوال ہے، اللہ انہیں اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا، اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ کہہ دیجئے، بے شک اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ کوئی بڑی نشانی نازل فرمائے، لیکن لوگوں میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح الگ امت نہ ہو۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا ہو، پھر وہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا وہ اندھیروں میں بہرے اور گونگے ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر لے آتا ہے۔ اے نبی، کہہ دیجئے، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو بتاؤ، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو وہ تکلیف دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکارو گے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے۔ اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان امتوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور جو عمل وہ کرتے تھے اس میں شیطان نے ان کے لیے کشش پیدا کر دی تھی۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پھر وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ پھر اس قوم کی جڑ کاٹ ڈالی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے، اگر اللہ تمہارے کان اور تمہارے آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو بتاؤ، اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ دیکھیے کس طرح ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں۔ کہیے، اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے تو بتاؤ، کیا ظالموں کے سوا کوئی اور لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے؟ اور ہم نے کوئی رسول ایسے نہیں بھیجا جسے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہ بنایا ہو۔ پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا انہیں اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا جو نافرمانی وہ کرتے تھے۔ اے نبی، کہہ دیجئے، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے، کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اے نبی، آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیے جنہیں ڈر رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے،
وہاں اس کے سوا ان کا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ میں فرمائے مستقبل یعنی آخرت میں پیش آنے والے حالات کا انہیں اندیشہ نہیں، اور اپنے پیچھے دنیا میں جو کچھ چھوڑ آئے یا دنیا کو جو آسودگیاں اور وہ حاصل نہ کر سکے اس پر وہ مغموم نہیں ہوں گے، کیونکہ دونوں جہانوں میں ان کا ولی اور کارساز رب ہے جو دونوں ہی جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، اور جن کو اولاد ہے ان کو اپنے ماں باپ کی عزت احترام خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوسری ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔